अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल से एक वॉर शुरू हो चुकी है जिसको अमेरिका ये कह रहा है कि सीज़ फायर ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन एक वॉर ज़रूर मौजूद है और वो वॉर के जो नताइज हैं वो भी आप दोस्तों के सामने आए हैं। यानी कि अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजारने की कोशिश की और ईरानियों के बकौल के उन्होंने उन्हें गुजरने नहीं दिया। उन्होंने वार्निंग शॉट्स जो हैं वो फायर किए, फिर उन्होंने जी मिज़ाइल भी चलाए। ये ईरान की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो ये दावा करती हैं। उन्होंने ड्रोन भी चलाए और ये ईरान का ज़ाहिर है एक प्रोपेगेंडा भी होता है, अपनी आवाम को भी बताना होता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हमने कोई 8 जो उनकी मच्छर कश्तियाँ हैं वो तबाह कर दी हैं और हम वहाँ से गुज़र गए हैं और काफ़ी कुछ उसने कहा। अब जो वाइट हाउस कहता है वो भी तकरीबन झूठ ही होता है, या कम से कम सच मिलाकर उसमें कोई 50% का इजाफा किया जाता है। और ईरान भी ज़ाहिर है कि भी हालत जंग में है, तो ईरान भी अपनी तर्ज का एक प्रोपेगेंडा करता है। यूएस सेंटकॉम ने जो बात की है वो अभी भी एक सीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, फौजी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो बात करते हैं उसकी फेस वैल्यू के ऊपर हम बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी 6 हमने ये जंगी कश्तियाँ जो हैं वो तबाह की हैं और हमारे डिस्ट्रॉयर वहाँ से गुज़रने में कामयाब हो गए हैं। और साथ ही कि जी मर्स्क कंपनी जो है और उसके बड़े लिंक्स हैं, उसको ज़ाहिर है उसके ज़ुम्मे ये काम लगाया गया होगा कि हम आपको वहाँ से गुजारने में सहूलत फ़राहम करते हैं, आप हमारे लिए रिस्क लें। ये इजराइल या सहूनियत के साथ इस कंपनी का बड़ा लिंक बनता है। तो ये भी एक किसी हद तक बात सच मालूम होती है। ईरानियों ने अपने तौर पर ये रोकने की बिल्कुल कोशिश की है, जो अब तक की इतलात हैं कि उन्होंने रोकने की बिल्कुल कोशिश की, लेकिन डिस्ट्रॉयर जो कि क्वाइट एबल हैं कि वो अपने ऊपर आने वाला अटैक जो है वो डिफेंस कर सकें, वहाँ उनका डिफेंस सिस्टम लगा होता है और वो काफ़ी तैयार थे। इस हवाले से जो अब तक की ख़बरें आप दोस्तों के साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो लगता ये है कि वो अपनाए हुर्मुज़ से गुज़रने में कामयाब हो गए और अब गल्फ़ के पानियों में वो पहुँच गए हैं। और ये जो पीट हेगसेथ कहते हैं कि सैकड़ों हज़ारों जो हैं जहाज़ वो हमें फ़ॉलो कर रहे हैं, हमारी हिदायत को फ़ॉलो कर रहे हैं, ये खैर झूठ है। लेकिन 2 जहाज़ जिसके बारे में अब ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि तजारती जहाज़ जो हैं वो जज़ीरा कशकम शायद वो उसका नाम है और एक और जज़ीरा है, वहाँ पर वो क्योंकि उन्होंने ईरान वाला वो टर्न नहीं लिया क्योंकि ये शैलो वाटर है, इसकी डेप्थ बहुत कम है, तो वो शायद वो कह रहे हैं कि जी पत्थरों में फंस चुके हैं, ना वो निकल सकते हैं और ना ही वो वहाँ से निकाला जा सकता है, ये ईरानी मीडिया कह रहा है। तो अमरीकी जो कह रहे हैं, जिस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रॉयर्स ने तमाम हमलों को भी रोका और जो अपाची हेलीकॉप्टर है और दूसरा जो उनका जहाज़ है वो 100 जहाज़ मैंने आपको बताया था कि वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्होंने जी फायर भी किया और उस फायर के नतीजे में ये 6 जो हैं जंगी कश्तियाँ ये तबाह हुई। ये मैं आपको सेंटकॉम की बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहा, वो उसकी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता, ना ही पीट हेगसेथ की बात पर किया जा सकता। इन्होंने क्योंकि बाद में इसका प्रूफ भी देना होता है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ईरानी अपना दिफा नहीं कर सके। जो उनका पुराना डिज़ाइन था जिसके बारे में ये समझा जाता था कि वो इतनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतनी तंग है कि वहाँ पर जब 2000 जहाज़ चलें, जनरल डेनकन कहते हैं कि 1500 जहाज़ हैं, तो 1500 जहाज़ ही कह लें, तो उस 1500 जहाज़ में किसी को हीरो बनने का शौक़ नहीं है सिवाय मस्क कंपनी जो है वो ये रिस्क ले सकती है। उस पर हुकूमतों का प्रेशर आ सकता है, इजराइल का आ सकता है, अमेरिका का आ सकता है, वो डाल सकते हैं कि चलें आप आगे लगें, हम आप दुनिया को दिखाना चाहेंगे। और अब ये जो बात कि बाकी जो कंपनीज़ हैं वो भी राब्ते में हैं अमेरिका के कि जी हमें गुजरने में जो है ना वो कोई फैसिलिटेशन की जाए, ये बात प्रोपेगेंडा है, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है। लेकिन ये 2 जहाज़ ख़ास तौर पर अमेरिकी जंगी जहाज़ जो हैं ये कम से कम मेरी ख़बर के मुताबिक वहाँ से निकलने में कामयाब हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुज़रे हैं, ईरानी उन्हें तबाह नहीं कर सके या उन्होंने किसी हद तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, ख़ास हद से ज़्यादा फायर नहीं खोला कि सीज़ फायर ना ख़त्म हो जाए। ये उनकी अपनी हिकमत हो सकती है, लेकिन उसमें जो वजह सामने आती है कि यूएई पर क्यों हमला हुआ, तो वो इसी हवाले से है कि जब वो अमेरिकी जहाज़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सके
تو انہوں نے یو اے کی جو فجارہ جو پورٹ ہے جس وہ یعنی آبنائے ہرمز کی محتاجی ختم کرتے ہوئے وہ پائپ لائن بھی ہے، 2 ملین بیرل جو ہے وہ وہاں سے تیل روزانہ وہ بیچ سکتے ہیں، اور وہ ان کی پورٹ بھی ہے، وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا اور وہاں کافی نقصان ہوا اور کافی میزائل چلائے گئے ہیں۔ اب ایران کہتا ہے کہ ہمارا یو اے ای کو نشانہ بنانے کا مقصد نہیں ہے، ہم یو اے ای کو نشانے پر نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ بات اب کہنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ نہیں کہتے کہ ہم نے یو اے ای کو نشانہ نہیں بنایا۔ پھر وال سٹریٹ جرنل کی سٹوری بھی ہے کہ جی ایران کے جو کسی عہدیدار نے کہا تھا سعودی عہدیدار کو کہ ہم اس کو تباہ کر دیں گے یو اے ای کو، اور انہوں نے اس سے منع کیا تھا یا انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا تھا۔ یہ بھی ایک سٹوری ہے، خیر یہ تو ڈیوائیڈ پیدا کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایرانیوں نے شاید اس ڈیسپریشن میں کہ وہ امریکی ڈسٹرائرز کو نہیں روک سکے اور اپنا نقصان بھی کروایا ہے، انہوں نے بے شک تردید کی ہے۔ اور وہ جو پیٹ ہیگسیت کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈوم بنا دیے ہیں، یہ وہ اسرائیل والا آئرن ڈوم نہیں، ایک اور ڈوم بنا دیا ہے، اور اس کے ذریعے ہم مکمل نگرانی کر رہے ہیں۔ نگرانی کا مقصد اگر یہ بات ڈوم والی صحیح ہے اور اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، تو جو معلوم پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ 6th جنریشن وارفیئر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اور وہ 6th جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ یعنی کہ لینڈ، سی، ایئر، زمین، فضا، سمندر یا پانی سے، اور اس کے بعد اسپیس اور سائبر، یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے امریکیوں نے خفیہ طور پر اس پر کام کیا ہے، اور یہ 6th جنریشن کے طور پر یہ وہاں پر ڈوم اب موجود ہے جو کہ سرویلنس کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، اور جو ہی ایران کی طرف سے کوئی تھریٹ ہوگا، چاہے آبدوز کا ہو، اور آبدوزیں ان کی اتنی تباہ نہیں ہوئیں، یا یہ چھوٹی جنگی کشتیاں ہوں یا ان کے ڈرونز ہوں، تو وہ اس کو سپیس کے ذریعے، سائبر وارفیئر کے ذریعے، یعنی کہ انہوں نے 5 فرنٹ کھولے ہوئے ہیں۔ آپ نے ملٹی ڈومین وارفیئر کا نام سنا ہوگا پاک انڈیا جنگ میں، اور آج ہی 6 کی رات ہے جب یہ ملٹی ڈومین وارفیئر کا جو دنیا نے ایک پورا مظاہرہ دیکھا تھا۔ تو یہ اس سے بھی آگے لگتا ہے کہ 6th جنریشن وارفیئر میں یہ لوگ چلے گئے ہیں، اور اگر امریکہ یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی کہ روبوٹکس آپ ایسے سمجھ لیں، اے آئی کا استعمال، تو یہ جواب امریکہ کا 80 سے 100 سیکنڈ میں آ سکتا ہے، 10 سے 15 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ تو اس حوالے سے پھر ایران کی ڈیفینسو پوزیشن ہے، اور اگر ایران ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ کی یہ طاقت کا عملی مظاہرہ دیکھ چکا ہے، یہ معلوم پڑتا ہے۔ تو اگر یہ معاملہ ہے تو اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے ایران نے جو اپنا دفاعی نظام بنایا ہوا ہے، اور وہ اسی نظام کو چیلنج کرتے ہوئے 2 ڈسٹرائر گزر بھی گئے ہیں اور وہ پش کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ پش نہیں ہوگا، کوئی کمپنی یہ رسک نہیں لے گی مسک کے علاوہ، لیکن بہرحال یہ ایک کافی خطرناک کام ہے، اور یہ خطرناک کام یہاں تک ہے کہ جب ایسا ڈوم بن گیا ہے، اگر یہ دعویٰ ٹھیک ہے، تو پھر ایران کی بلاکٹ بھی زیادہ مؤثر ہو جائے گی جو امریکہ نے کی ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی ایران پر پریشر آئے گا کہ ان کا کوئی بھی ملٹری ایسٹ کسی چیز کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اسی 6th جنریشن وارفیئر کے ذریعے امریکہ اس کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے، یا پھر تباہی بھی کر سکتا ہے، جیسے خارگ آئی لینڈ کی۔ تو یہ معاملہ کچھ خرابی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ پوری جنگ میں پہلی دفعہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی وار آبجیکٹیو جو ہے وہ کسی حد تک، کہنے کی حد تک، ابھی اس کا عملی مظاہرہ ہم 1 سے 2 دنوں میں دیکھیں گے، اور ظاہر ہے ایران کو اس پر رسپونڈ کرنا ہوگا، چاہے عباس عراقچی جو ہیں وہ چین کے بڑے اہم دورے پر گئے ہیں۔ میں نے کہا تھا چین ہیڈ لیس پریزنس ہے، اور چین کا کہا ایک ذمہ دار گریٹ پاور کے طور پر، وہ اس سے مدد بھی مانگی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو ان کا کہا اور سنا جو ہے وہ ایفیکٹو رہے گا۔ اور دراصل ایران جو ہے وہ چین سے ہی گارنٹی چاہتا ہے اپنی سیکورٹی کی، کوئی اور ملک تو امریکہ کے اگینسٹ اسے گارنٹی نہیں کر سکتا۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس طرف بڑھتا ہوا لگتا ہے کہ امریکی صدر کے چین کے دورے کے بعد شاید کوئی ڈیل ہو جائے، لیکن ایرانی جس طرح کے پوائنٹس دے رہے ہیں اور جس طرح وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام خراب ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور بھی رپورٹ امریکی انٹیلیجنس اداروں کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ جو سال پہلے جتنا دور تھا ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے میں سے اتنا ہی ابھی بھی دور ہے۔
یعنی 1 سال کا عرصہ ہے کہ 1 سال دور ہے ایران کسی بھی نیوکلیر بم بنانے سے. تو پھر حاصل کیا کیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں جی بڑا لمیٹڈ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوا ہے امریکہ ایران کے نیوکلیر جو پروگرام ہے. ادروائز وہ اتنا ہی دور ہے، نہ وہ بڑا ہے آگے اور نہ ہی پیچھے ہوا ہے. تو یہ بھی باتیں آ رہی ہیں. لیکن اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بہرحال ایک شو پیس کے طور پر بھی اور دنیا کی اکانومی کے لیے بھی، دنیا کو دکھانے کے لیے بھی، جی جنوبی کوریا آپ کے جہاز پر حملہ ہوا ہے، آئیں آپ بھی آ جائیں لڑائی میں. یورپ کو بھی دعوت مل رہی ہے. لیکن یورپ جو ہے نا، تمام تر اختلافات کے باوجود پچھلے سالوں میں جتنی بھی امریکہ جنگیں کرتا رہا ہے اس میں وہ چاہے جنگ میں شامل نہیں بھی ہوا تو یورپ کا یہ معاملہ تھا کہ ود ان فیملی کسی بات پر اختلاف ہے وہ امریکہ سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے. لیکن اب وہ جب ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس میں حصہ نہیں لینا چاہتے تو پھر وہ بلی کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو یورپ کہیں دور ہے. یہ ممالک جو ہے اس میں حصہ لینے میں جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے کہ بھی اسٹریٹ آف ہرمز کھلوائی جائے. ہاں یو اے ای بالکل اس معاملے پر ہے کہ ایران کو اب تباہ و برباد کیا جائے، اور اسرائیل تو ہے ہی ہے، اسرائیل کے لیے تو وہ آئے ہیں. تو یہ معاملہ ہے جی کہ امریکہ کو فی الحال اسٹریٹ آف ہرمز میں جو ایرانی دعویٰ ہے کہ وہاں سے اس کے جہاز نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ جہاز چلے گئے ہیں اور ایرانی نقصان نہیں پہنچا سکے، یا ایرانیوں نے جان بوجھ کر اپنا پورا، آخر میزائل ڈیفنس سسٹم ایگزاسٹ بھی تو ہوتا ہے نا، یا اپنا پورا زور نہیں لگایا اور وہ گزر کر گلف کے پانیوں میں پہنچ گئے ہیں. تو یہاں تک جو سینٹ کام کی بات ہے وہ ٹھیک لگتی ہے. اور اگر یہ ڈوم بن گیا ہے تو کام مزید خراب ہو گیا ہے. یہ آج کی خبریں ہیں، جو ٹیکنیکل باتیں ہیں جو اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز میں ہو رہا ہے. جو باقی آپ تجارتی جو جہاز راں کمپنیاں ہیں وہ بالکل نہیں اس بات کی اجازت دے رہی کہ بھی صرف ایک طرف سے ہمیں کوئی یقین دہانی ہو اور ہم اسٹریٹ آف ہرمز سے گزریں. یہ ممکن ان کے لیے نہیں ہے. یہ آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا. اگر ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز میں شکست ہوتی ہے، اس کے ملٹری ایسٹس تباہ ہوتے ہیں، تو پھر شاید یہ اسٹریٹ آف ہرمز ہی شاید امریکہ کے ہاتھ لگ جائے اور اسٹریٹ آف ٹرمپ بھی خدا نہ خواستہ نہ قرار دے دی جائے، سچ مچ میں ایسا ہو جائے. لیکن ابھی ظاہر ہے چین جو ہے وہ ابا سے رکھتی گئے ہیں اور اس کو دورے کو بہت اہم لیجیے گا. اس کے بعد رزلٹ آئے گا اور 2 سے 3 دنوں میں پتہ چلے گا کہ امریکہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ واقعی سچ ہے یا اس میں پھر جھوٹ کا مکسچر ہے. یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، کیونکہ بات پیٹ ہیگسیت نے کی ہے اور وہ اس میں جھوٹ بہت ہوتا ہے، یا بات ڈونلڈ ٹرمپ کرے تو پھر تو اب دنیا بالکل ہی یقین نہیں کرتی. تو اگلے ویلاگ تک کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.